بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مائیکل جیکسن ایک ایسا انسان جو نظام فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اسے 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ اسے اپنے سیاہ رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا۔ اسے گمنامی سے نفرت تھی، وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا۔ اسے اپنے ماضی سے نفرت تھی، وہ اپنے ماضی کو اپنے آپ سے کھرچ کر الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس میں مر جانے سے بھی نفرت تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ ایک ایسا گلوکار بننا چاہتا جو 150 سال کی عمر میں لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کرے، اپنا آخری گانا گائے، 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے اور کروڑوں مداحین کی موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی آنے والی زندگی ان 4 خواہشات کی تکمیل میں بسر ہوئی۔ اس نے 1982 میں اپنا دوسرا البم لانچ کیا۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا البم تھا۔ ایک ماہ میں اس کے 6.5 کروڑ کاپیاں فروخت ہوئی تھیں اور یہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن چکی تھی۔ مائیکل جیکسن اب دنیا کا مشہور ترین گلوکار تھا، اس نے گمنامی کو شکست دے دی تھی۔ مائیکل نے اس کے بعد اپنے سیاہ رنگ کو شکست دینے کا فیصلہ کیا اور پلاسٹک سرجری شروع کرا دی۔ امریکہ اور یورپ کے 55 چوٹی کے پلاسٹک سرجری کی خدمات حاصل کیں، یہاں تک کہ 1987 تک مائیکل جیکسن کی ساری شکل و صورت تبدیل ہو چکی تھی۔ سیاہ فام مائیکل جیکسن کی جگہ گورا چٹا اور نسوانی نقوش کا مالک ایک خوبصورت مائیکل جیکسن دنیا کے سامنے آ گیا۔ یوں اس نے اپنی سیاہ رنگ کو بھی شکست دے دی۔ اس کے بعد ماضی کی باری آئی۔ مائیکل جیکسن نے اپنے ماضی سے بھاگنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے خاندان سے قطع تعلق کر لیا، اس نے اپنے ایڈریسز تبدیل کر لیے، اس نے کرائے پر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے اور تمام پرانے دوستوں سے جان چھڑا لی۔ ان تمام اقدامات کے دوران جہاں وہ اکیلا ہوتا چلا گیا، وہاں وہ مصنوعی زندگی گرد و اباب میں بھی پھنس گیا۔ اس نے خود کو مشہور کرنے کے لیے ایلوس کی بیٹی لیزا سے شادی کر لی۔ اس نے یورپ میں اپنے بڑے بڑے مجسمے بھی لگوا دیے۔ یوں اس نے مصنوعی طریقے سے تولید کے ذریعے ایک نرس ڈیبی رو سے اپنے پہلا بیٹا پرنس مائیکل بھی حاصل کر لیا۔ ڈیبی رو کے بطن سے اس کی بیٹی پیرس مائیکل بھی پیدا ہوئی۔ اس کی یہ کوشش بھی کامیاب ہوگی، اس نے بڑی حد تک اپنے ماضی سے بھی جان چھڑا لی۔ یہاں اس کی آخری خواہش کی باری تھی، وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ مائیکل جیکسن طویل عمر پانے کے لیے دلچسپ حرکتیں کرتا تھا، مثلاً وہ رات کو آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا، وہ جراثیم، وائرس اور بیماریوں کے اثرات سے بچنے کے لیے دستانے پہن کر لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا، وہ لوگوں میں جانے سے پہلے منہ پر ماسک چڑھا لیتا تھا، وہ مخصوص خوراک کھاتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر ڈاکٹر ملازم رکھے ہوتے، یہ ڈاکٹر روزانہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کا معائنہ کرتے تھے۔ اسی خوراک کا روزانہ لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہوتا تھا۔ اس کا سٹاف اسے روزانہ ورزش بھی کراتا تھا۔ اس نے اپنے فالتو پھیپھڑوں، گردوں، آنکھوں، دل اور جگر کا بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ وہ ڈونر تھے جن کے تمام اخراجات مائیکل جیکسن اٹھا رہا تھا اور ان ڈونرز نے بر وقت ضرورت پر اپنے اعضاء سے اس عطیہ کر دینا تھا۔ جن کے تمام اخراجات مائیکل جیکسن اٹھا رہا تھا، وہ ان ڈونرز نے وقت ضرورت اپنے اعضاء اسے عطیہ کر دینے تھے۔ اسے یقین تھا کہ وہ 150 سال تک ضرور زندہ رہے گا، لیکن پھر 25 جون کی رات آئی، اسے سانس لینے میں دشواری پیدا ہوئی۔ اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹر کو اس کی رہائش گاہ پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹر اسے موت سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو ہسپتال لے گئے۔ وہ شخص جس نے 150 سال تک منصوبہ بندی کر رکھی تھی، وہ ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، وہ کسی سے ہاتھ ملانے سے پہلے دستانے چڑھا لیتا تھا، جس کے گھر میں روزانہ جراثیم کش ادویات چھڑکی جاتی تھیں، جس نے 25 برس تک کوئی ایسی چیز نہیں کھائی جس سے ڈاکٹروں نے اسے منع کیا ہو۔ وہ شخص صرف 50 سال کی عمر میں اور صرف 30 منٹ میں انتقال کر گیا۔ اس کی روح چھٹکی کی دورانیے میں جسم سے پرواز کر گئی۔ مائیکل جیکسن کے انتقال کی خبر گوگل پر 10 منٹ میں 8 لاکھ لوگوں نے پڑھی۔ یہ گوگل کی تاریخ کا ریکارڈ تھا اور اس بیوی ٹریفک کی وجہ سے گوگل کا سسٹم بیٹھ گیا اور کمپنی کو 25 منٹ تک اپنے صارفین سے معذرت کرنا پڑی۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ وہ زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم
ڈھانچہ بن چکا تھا، وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا، اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھیں، اس کے کولے کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشانات تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کی وجہ سے پین کلرز کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ روزانہ درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹر بھی اسے موت سے نہ بچا سکے، اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا۔ یوں اس کی آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ مائیکل جیکسن کی موت ایک اعلان ہے۔ انسان پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت اسے موت کو لکھنے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہ موت اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار یا فرعون، وہ 2 ٹن مٹی کی بوجھ سے نہیں بچ سکتا، وہ موت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد بھی خود کو فولاد کا انسان سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق بخشے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔